ہمارے پیارے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دین و دنیا اور آخرت ہر قسم کے علوم سے نوازا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو مکمل طور پر کسی پر بھی نہیں کھل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کائنات کے رازوں اور حقائق سے آگاہ کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کسی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اس مجلس میں ایک مسافر بھی شامل تھا جو کہ ملک شام سے آیا تھا۔ وہ کھڑا ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ آپ کے پاس ہر طرح کا علم موجود ہے۔ میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرا شک دور ہو سکے۔ وہ شخص عرض کرنے لگا کہ جناب امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین میں سب سے پہلے نور کو پیدا فرمایا۔ اس اجنبی نے دوسرا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور پہاڑوں کو کیسے تخلیق کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پانی کے بخارات، زمین کو پانی کی جھاگ، جبکہ پہاڑوں کو پانی کی لہروں سے تخلیق کیا۔ اس نے اگلا سوال کیا کہ مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، ام القریٰ کا مطلب ہر ترتیب کی ماں کے ہیں۔ عرب کا وہ شہر جہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی، اس نسبت سے مکہ کا نام ام القریٰ ہے۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا کہ اللہ نے زمین کے اوپر والے آسمان کو کس چیز سے تخلیق کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپری آسمان کو رکی ہوئی فوج کے ساتھ تخلیق کیا۔ پھر اس شخص نے سورج اور چاند کے ڈائیمیٹر اور ستاروں کے طول و عرض کے بارے میں سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، چاند اور سورج کا ڈائیمیٹر 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ ہے اور ستاروں کا طول و عرض 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ ہے۔ اس بار اس آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو اگلا سوال کیا وہ سوال کافی عجیب و غریب سا تھا۔ وہ اجنبی کہنے لگا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، بیل آسمان کی طرف سر نہیں اٹھا سکتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، بنی اسرائیل کے دور میں جب لوگوں نے بیل کی پوجا کرنا شروع کر دی اور اس کے بعد بیل شرم کے مارے سر آسمان کی طرف نہیں اٹھاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر نے ایک سنہری رنگ کا بچڑا بنایا اور اپنے جادو کے زور سے بولنے اور حرکت کرنے کی اسے طاقت دی۔ اس آدمی نے اگلا سوال دریافت کیا کہ مد و جزر کیا ہوتا ہے اور زمین پر بس رہی جناتی مخلوق کا باپ کون ہے اور ان پر کون سا نبی مامور کیا گیا تھا؟ آپ علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جب وہ اپنا ایک پاؤں سمندر میں مارتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے اور جب نکالتا ہے تو جزر۔ اسی طرح سمندر کی بلند و بالا لہروں کا اتار چڑھاؤ مد و جزر ہے۔ جہاں تک جنات کی بات ہے تو ان کے باپ دادا کا نام شمان تھا اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک نبی بھی مبعوث فرمایا جس کا نام یوسف تھا۔ اس پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنات کو بھی اسلام کی دعوت دی تھی، مگر جنات شروع ہی سے سرکش قوم رہی ہے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات کی اطاعت کرنے کی بجائے اس کو قتل کر دیا۔ پھر وہ شخص ابلیس کے بارے میں سوال کرنے لگا کہ آسمانوں میں ابلیس کا نام کیا رکھا گیا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اوسطاً کتنی عمر پائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ آسمانوں پر ابلیس کا نام حارث تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کا نام اس لیے آدم رکھا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کے مختلف مقامات کی نایاب مٹی سے پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 900 سال تھی۔ پھر اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک عجیب سوال کیا، کہنے لگا، میراث میں مردوں کے 2 اور عورت کا 1 حصہ رکھا گیا ہے جبکہ اسلام ہمیشہ مساوات کا درس دیتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ حضرت حوا علیہ السلام نے جنت میں جو گندم کا خوشہ اٹھایا تھا اس کے 3 دانے تھے۔ حضرت حوا علیہ السلام نے 1 دانہ رکھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو 2 دانے دے دیے، اور پھر نسل در نسل یہ سلسلہ اب تک چلتا آ رہا ہے۔ پھر وہ شخص عرض کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے کن انبیاء کرام علیہم السلام کو مہر لگا ہوا پیدا کیا؟
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے شیث علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، سام بن نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے آخری پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگا کہ اس زمین پر سب سے پہلے شعر کس نبی نے کہے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس زمین پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے شعر کہے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو وہ اس غم میں کتنا ہی عرصہ روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بطور آزمائش زمین پر اتارا تھا تو انہوں نے ہر طرف اڑتی ہوئی ریت کو چلتا ہوا دیکھا تو وہ بہت غمگین ہو گئے۔ دوسری مرتبہ جب شیطانی وسوسے کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غم میں یہ اشعار کہے، اور ان اشعار کا مفہوم یہ تھا: ان کے رہنے والے بدل گئے، زمین کا چہرہ خراب اور گرد آلود ہو چکا ہے، رنگ اور ذائقے رکھنے والی چیزیں بدل گئی ہیں، اور خوبصورت چہرے کی بشاشت ماند پڑ گئی۔ میں اپنی باقی رہنے والی زندگی کو غم کا باعث سمجھتا ہوں، اور کیا زندگی کے خاتمے کی وجہ سے مجھے چین مل سکے گا؟ میں آخر آنسو کیوں نہ بہاؤں، کیونکہ حابیل قبر میں مدفون ہو چکا ہے، اور قابیل اپنے بھائی کو شیطان کے بہکاوے میں آ کر قتل کر چکا ہے۔ ہائے حسرت، میرا پیارا بیٹا گم ہو گیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام غم کی حالت میں یہ اشعار پڑھ رہے تھے تب ابلیس وہاں آ موجود ہوا اور کہنے لگا، آپ شہر اور شہر والوں سے دور ہو جائیں، آپ میری وجہ سے جنت سے نکالے گئے ہیں، جہاں آپ اپنی بیوی کے ساتھ آرام و سکون سے رہائش پذیر تھے، اور آپ کا دل دنیا کی تمام تکالیف سے آزاد تھا، مگر میرے فریب و مکر سے بچ نہ سکے، اور آپ سے آپ کا قیمتی سرمایہ دور ہو گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تھا تو وہ پورے 100 سال تک اس جدائی میں روتے رہے، اور ان کی آنکھوں سے دجلہ و فرات بہتے رہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس سوال کا جواب سن کر مجمع میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ افسردہ ہو گئے، اور مجمع میں موجود ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ لیا کہ اے امیر المؤمنین، کہ لوگ سمجھ کر اور ٹھہر ٹھہر کر جواب دیتے ہیں، مگر آپ ایسے جواب دے رہے ہیں جیسے آپ کو سارے سوالات کے جوابات پہلے سے ہی ازبر ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس شخص سے کہنے لگے کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ وہ شخص فوراً بولا، میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ تم نے بھی تو سوچے سمجھے بغیر جواب دیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، کیونکہ مجھے اس چیز کے بارے میں پہلے سے ہی علم تھا۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے اور کہنے لگے، مجھے بھی تمام علوم ایسے ہی ازبر ہیں جیسے تمہیں یہ معلوم ہے کہ تمہارے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں۔